ہاتھوں میں نام عمل بائیں ہاتھ میں آئے گا، انہیں جہنم کی طرف پیاسا ہکا دیا جائے گا۔ لیکن جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، مگر انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، گناہ کبیرہ کیا تھا۔ جیسے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، فریب دینا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کو ستانا گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ اپنے مال کی بھرپور نہ ادا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، مومن کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جس نے یہ بڑے بڑے جرائم کیے ہوں اور توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہ کا وہ بھگتان جہنم میں جل کر کرے گا۔ لیکن سینے میں ایمان ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا تھا، حضور سے پیار کرنے والا تھا، تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں اس کا دل نہیں جلے گا، اس کا دل نہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، حضور سے پیار ہے تو اس کا دل نہیں جلے گا۔ لیکن جہنم میں جو نمازیں چھوڑے گا وہ بھی جائے گا۔ صاف ستھرا سن لیجئے میرے عزیزو، حضور کا پیار ہم بتاتے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہو جائیں اور نمازی ہو جائیں۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ حضور کی محبت جب ہوگی تبھی تو نماز پڑھیں گے۔ کل کوئی بکواس کرنے والا بغلول یہ نہ کہے کہ ہم نمازوں سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نمازوں سے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر حضور کا غلام بنا کر کے پھر نمازوں سے قریب کرتے ہیں۔ کٹی پتنگ نہیں بناتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پتنگ بھی رہے اور جڑی بھی رہے، کہ کٹ کے کہیں نالی نردہا میں نہ گرے، پتنگ بھی رہے اور کسی کے کنٹرول میں بھی رہے، نالی نردہا میں نہ جائے، عزت کی جگہ پر جائے۔ تو اس کے لیے کسی کنٹرولر کی ضرورت ہے، اور ہم اور تم جب حضور کی کنٹرولنگ میں ہوں گے، حضور کے غلام ہوں گے، تو پھر ہم نارے جہنم میں نہیں گریں گے، جہنم کے گڑھے میں نہیں گریں گے۔ جب حضور کے کنٹرول میں ہوں گے تو حضور جہاں لے جائیں گے وہاں جائیں گے، اور میرے سرکار جنت لے کے جائیں گے۔ بولیں حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں کافر تو جائیں گے ہی، ان کے ساتھ میں کچھ مومن بھی جائیں گے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے اور توبہ نہیں کی ہوگی۔ خوب اچھی طرح سمجھیں، میرے سرکار فرماتے ہیں جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اللہ پاک حضرت جبریل سے فرمائے گا، جبریل ایک کام کرو، جاؤ دیکھو کہ وہ جو میرے حبیب کے کچھ غلام دوزخ میں ڈالے گئے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اللہ جبریل امین کو بھیجے گا، حضرت جبریل امین علیہ السلام، سب لوگ بولیں علیہ السلام، تشریف لائیں گے دوزخ کے دروازے پر۔ جہنم کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، جہنم کے گیٹ پر ہے، جہنم کے دروازوں پر ہے، تو وہ انتہائی ڈراؤنی شکل کے ہیں، انتہائی ڈراؤنی شکل کے ہیں، ان کا چہرہ ہی دیکھ کر کے بندہ ڈر جائے۔ لیکن جبریل چونکہ جہنم کے گیٹ پر رہنے والے فرشتے نہیں ہیں، یہ نبیوں کے پاس پیغام لانے والے فرشتے ہیں۔ ذرا بولیں تو یہ انتہائی چمکدار چہرے والے ہوں گے، نورانی شکل کے ہوں گے، جیسے سورج اور چاند چمکتا ہے اس سے بھی زیادہ چمکدار حضرت جبریل کا چہرہ ہوگا۔ ذرا بولیں آئیں گے مالک، حضرت مالک علیہ السلام، یہ جہنم کے مین داروغہ ہیں، ان سے جہنم کا گیٹ کھلوائیں گے۔ جب گیٹ کھلے گا تو جہنم میں جو حضور کے غلام اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے چلے گئے ہیں، جب وہ نورانی شکل دیکھیں گے، جب وہ چمکتا دمکتا چہرہ دیکھیں گے تو چیخ ماریں گے،
چیخ بلند کریں گے اور کہیں گے آنے والے بتا تو کون ہے، تیرا چہرہ دیکھ کر کے میرا غم ہلکا ہو گیا، ہمارا غم ہلکا ہو گیا، بتائیے آپ ہیں کون؟ تو جناب جبریل کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ ان کی چمڑیاں جل گئی ہوں گی، ان کی چمڑیاں اس طرح جلی ہوں گی کہ وہ جل بھن کر کباب ہو گئے ہوں گے، مگر ان کا دل نہیں جلے گا، چہرہ پہچانا نہیں جائے گا۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں جبریل ہوں اور تمہارے نبی محمد عربی کی بارگاہ میں قرآن میں ہی لاتا تھا۔ ذرا بول دینا یار سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضور فرماتے ہیں جیسے ہی جبریل کہیں گے کہ میں محمد عربی کے پاس پیغام لاتا تھا، میرا نام جیسے ہی میرے غلام سنیں گے بلکنے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے، ہچکیاں بن جائیں گی، وہ مچلیں گے، بلکیں گے اور کہیں گے آپ اتنا کریں، ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے کہ آپ اتنا کریں، ہمارے سرکار تک ہمارا پیغام پہنچا دیں، ہمارا حال زار بیان کر دیں، ہماری پریشانی ان سے بیان کر دیں۔ جناب جبریل کہتے ہیں میں وعدہ کر لوں گا وہاں سے آؤں گا، میرے سرکار حدیث بیان کر رہے ہیں، جناب جبریل پلٹیں گے، رب کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبریل کیا حال ہے ان کا؟ جناب جبریل کہیں گے مولا، عرض کریں گے مولا ان کا حال بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، جہنم کی آگ نے ان کے چہرے جھلسا دیے ہیں، ان کی چمڑیوں کو جلا ڈالا ہے، ان کا جسم جل بھن کر کے کباب بن گیا ہے، مولا بیان کرنے کے وہ قابل نہیں ہے، ان کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ فرمائے گا انہوں نے کچھ کہا بھی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جناب جبریل کہیں گے میرے مولا انہوں نے کہا ہے ہماری یہ حالت میرے سرکار سے بیان کر دو، ہمارے غمخوار سے بیان کر دو۔ اللہ فرمائے گا پھر تم نے جب وعدہ کر لیا ہے تو جا کر کے میرے حبیب محمد عربی سے بیان کر دو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں ہوں گا اور جنت میں میرا محل بالکل الگ ہوگا اور اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، سفید موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، اس میں جو دروازہ ہوگا وہ سونے کا ہوگا، اس میں جو پٹ لگے ہوں گے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے، پورا محل سفید موتیوں کا ہوگا، اس میں نہریں جاری ہوں گی اور اتنا اعلیٰ کوالٹی کا محل ہوگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت محل پوری جنت میں نہیں ہوگا جو مجھے عطا کیا جائے گا۔ سرکار فرماتے جبریل آئیں گے، میرے محل کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، میں باہر نکلوں گا، مجھے سلام کریں گے، میں جواب دوں گا، میں پوچھوں گا جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کا پیغام لایا ہوں۔ کون امتی؟ جبریل کہیں گے یا رسول اللہ جو آپ کے غلام اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ان کا پیغام لایا ہوں۔ حضور فرمائیں گے میرے سرکار فرمائیں گے حضور تو جنت میں ہیں، سرکار تو جنت میں ہے، کیا پرابلم ہے؟ محل بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہے، جگہ بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی ہے، پوری جنت میں اتنا نورانی محل نہیں جو میرے سرکار کو دیا گیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں بڑھ کر آگے پوچھوں گا جبریل ذرا جلدی بتاؤ کہ میرے غلاموں کا کیا حال ہے؟ جناب جبریل کہیں گے یا رسول اللہ ان کی حالت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، پوری حالت بیان کریں گے یا رسول اللہ چہرہ جھلس گیا ہے، ان کی چمڑیاں جل گئی ہیں، چہرہ پہچانا نہیں جاتا ہے، جل بھن کر کے وہ کباب کی مانند ہو گئے ہیں، صرف دل نہیں جلا ہے جو آپ کے پیار سے معمور ہے۔ جیسے ہی میرے سرکار یہ بات سنیں گے میرے سرکار فرماتے ہیں میں جہنم کے گیٹ ہی پر رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا، جبریل سے کہوں گا جبریل جلدی لے کے چلو اور میرے ان غلاموں سے ملاقات کراؤ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں جبریل کے ساتھ چلوں گا، جبریل آئیں گے، جہنم کا دروازہ کھلوائیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو دیکھوں گا، ایسے ہی میرے غلام مجھے دیکھیں گے، مجھے پکاریں گے اور چیخ ماریں گے، میں ان کی یہ چیخ سن نہیں پاؤں گا، جہنم کا گیٹ بند کروا دوں گا اور بند کروا کر کے سیدھے اپنے رب کے عرش کے پاس آؤں گا اور وہاں پر میں سجدے میں گروں گا اور جا کر کے رب کی ایسی حمد کروں گا، ایسی تعریف کروں گا، ایسی حمد کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی حمد نہ رب کی ہے اور نہ پھر میرے بعد کوئی ایسی حمد کرے گا۔ میں دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا، روؤں گا، گڑگڑاؤں گا، میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جائے گی۔ میرا رب مجھ سے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، میرے حبیب محمد عربی اپنے سر کو اٹھا لو، قل تسمع، کہو جو کہو گے تمہاری سنی جائے گی، سل توتا، مانگو جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، وشفع تشفع، جس کی سفارش کر دو گے اسے جہنم سے نکال کر کے جنت بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیزو ذرا بولیں نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے سرکار نے اپنی امت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اللہ سے سفارش نہیں کی ہے، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے حمد کر رہے ہیں، رب کی تعریف کر رہے ہیں، رب کو
سرکار کہتے ہیں جیسے ہی میں یہ مستحجہ فضا سنوں گا کہ جس کے بارے میں سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کر لی جائے گی، میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور سجدے سے سر اٹھا کر مولا سے عرض کروں گا میرے مالک و مولا، میں چاہتا ہوں کہ جو میرے غلام جہنم میں اپنے کالے کرتوت کی بنیاد پر گئے ہیں مولا ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا شفیع المذنبین میں ہی ہوں میرے مولا، ان کا شفیع روز شمار میں ہی ہوں مولا، ان گناہگاروں کا آقا میں ہی ہوں، اے میرے پروردگار انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے میرے مولا، میں سفارش کرتا ہوں میرے مولا ان کے گناہوں کو نہ دے مولا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، مجھے میں اپنا حبیب بنایا ہے مولا، تو نے علم نشأ کا صدر میرے لیے ارشاد فرمایا مولا، تو نے میرے لیے ورفعنا لک ذکرک کا بول بالا عطا کیا ہے میرے پروردگار انہیں بخش دے۔ اللہ پاک فرمائے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جاؤ ادنا ادنا من خردل کہ رائی کے دانے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم بلکہ اس سے بھی کم جس کے سینے میں ایمان ہے جاؤ جہنم سے نکال لو اور جنت لے کے چلے جاؤ۔ ذرا بول دینا یار، بولے نا سبحان اللہ۔ اب میرے سرکار تشریف لائیں گے جہنم کے گیٹ پر، گیٹ کھلے گا، میرے سرکار ون بائی ون میرے سرکار پہچانتے ہوں گے کہ مومن کون ہے۔ اچھا میرے سرکار پہچانیں گے کیسے؟ وہ جو دل نہیں جلا ہوگا میرے سرکار اسی سے پہچانیں گے، ایمان کی جو روشنی ہوگی قلب میں میرے سرکار اسی سے پہچانیں گے کہ یہ میرا غلام ہے، حضور نکالتے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے جتنے غلام حضور کے ہوں گے ایمان والے سب کو میرے سرکار نکال لیں گے۔ اب اس میں صرف کفار اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، صرف کفرہ اور فجرہ یعنی بڑے بڑے فساق کافر دین کے دشمن جنہوں نے رسول اللہ سے بالکل محبت نہیں کی ہوگی، جب ٹھیٹ کافر اس میں رہ جائیں گے تو وہ بھی آگے بڑھیں گے اور چاہیں گے کہ آمینہ کا لال ہمیں بھی نکال لے، مگر حضرت مالک علیہ السلام گیٹ بند کر کے جب گیٹ بند کرنے لگیں گے تو وہ کہیں گے آخر ہمیں کیوں روکتے ہو، مجھے بھی تو نکل جانے دو۔ جب ایک نکالنے والا آیا ہے، جب ایک غمخوار آیا ہے، جب ایک مونس آیا ہے، جب ایک غریبوں کا ماوا اور ملجا آیا ہے، پھر ان غریبوں کو نکل جانے دو، ہمیں بھی نکل جانے دو۔ اس وقت جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں یہ آپ شمس صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد عربی کا دامن تھام چکے ہیں، کالے کرتوت کی وجہ سے ڈالے گئے تھے مگر وہ دین کے پیروکار تھے، وہ محمد عربی کے وفادار تھے، وہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے تھے، صرف یہ چانس ان کے لیے دیا گیا ہے، تم نے محمد عربی کا دامن نہیں تھاما تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت بہت سارے کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج آمینہ کا لال ہاتھ پکڑ کر نکال لے جاتا اور جنت لے کے چلا جاتا، مگر اب صرف اور صرف تمنا ہے، اسی وقت تمنا کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم بھی اللہ کے پیروکار ہوتے، اے کاش ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہوتے تو آج آمینہ کا لال جہنم سے نکال لے جاتا۔ پہلے تو جہنم نہیں آتے اور اگر کالے کرتوت کی بنیاد پر آتے تو وہ آمینہ کا لال نکال لے جاتا، اس وقت تمنا کریں گے مگر تمنا سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزو حضور سے پیار کریں اور توبہ و استغفار کریں، پوری زندگی میں بیشتر اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں انی اتوب الی اللہ واستغفر الیہ اکثر من 70 مرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سرکار فرماتے ہیں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ بستر پر جانے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ نہیں پتا ہے کہ صبح کا سویرا ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آنکھ بند ہو جائے، ہو سکتا ہے صبح کا سویرا نہ دیکھیں، لیکن جب گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے تو میرے سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ میرے عزیزو اگر رات ہی میں موت آ گئی اور آپ نے توبہ کر لی ہے تو جہنم ایک سیکنڈ کے لیے آپ نہیں جائیں گے، شروع ہی سے آپ کو جنت میں حضور کی معیت میں بھیج دیا جائے گا۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ میرے عزیزو